ہم بات کریں گے بدنام زمانہ بھارتی جاسوس علمو کی، جس کا اصلی نام علم دین تھا۔ علمو کو پکڑنا ISI کی بڑی کامیابی ثابت ہوئی، کیونکہ علمو کی وجہ سے اور بھی بڑے بھارتی جاسوس پکڑے گئے جو کہ کافی عرصے سے پاکستان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک مشہور جاسوس روپ لال بھی ہے۔ دوستو، سرحد پار سے آنے والے بھارتی جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے ہماری ISI کو نت نئے جال بننے پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ مقبوضہ کشمیر سے آنے والے چند جاسوس جب پکڑے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں علمو سے رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ علمو کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے گئے، لیکن علمو کسی طور ہاتھ نہ آیا۔ بھارتی جاسوسوں نے بتایا کہ علمو گجرات شہر میں رہتا ہے اور بہت چالاک اور ہوشیار ریزیڈنٹ ایجنٹ ہے۔ ISI کے اہلکاروں نے گجرات شہر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن علمو تو جیسے چھلاوا ہو، کہیں اس کا اتا پتہ نہ ملا۔ 23 مارچ کا دن قریب آ رہا تھا اور خیال تھا کہ اس دن جاسوسی کے لیے آنے والوں کی سیالکوٹ چھاؤنی میں بھرمار ہوگی، اس لیے ان بھارتی جاسوسوں کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات کیے گئے اور اس آپریشن کا انچارج ایک تجربہ کار اور دانشمند افسر میجر ملک کو بنایا گیا، اور دوسری جانب علمو کو ٹاسک ملا کہ وہ راہ کے کچھ جاسوسوں کو پاکستان لے کر جائے اور انہیں وہاں ایڈجسٹ کروائے، اور ساتھ ساتھ 23 مارچ کو ہونے والی فوجی سازو سامان کی نمائش کی رپورٹ بھی بھیجے۔ اور ادھر میجر ملک نے بارڈر پر اپنا جال بچھا دیا تھا۔ میجر ملک نے اپنی ٹیمیں مختلف جگہوں پر تعینات کی اور خود ایک مرکزی مقام پر بیٹھ گئے تاکہ جہاں بھی ضرورت ہو فوراً پہنچ جائیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، جو بھی مرغا جال میں آتا اسے جلدی سے پوچھ گچھ کے لیے پیچھے بھیج دیا جاتا۔ 23 مارچ کو صبح 3 بجے بھارت کی طرف سے 4 آدمی آتے دکھائی دیے۔ جیسے ہی انہوں نے سرحد عبور کی اور پاک سرزمین پر اپنے منحوس قدم رکھے، میجر ملک کی تعینات کردہ عقابوں نے انہیں دبوچ لیا۔ ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ راستوں سے سیالکوٹ میں انویسٹیگیشن کے لیے لایا گیا۔ کوشش یہی تھی کہ ان سے جلد سوال پوچھے جائیں تاکہ سب آنے والوں کا پتہ چل جائے۔ ان میں سے 3 نے بتایا کہ ہم علمو کے ساتھ آئے ہیں اور علمو نے ہی ہمیں مختلف جگہوں پر لگانا تھا۔ ظاہر ہے چوتھا آدمی علمو ہی تھا۔ میجر ملک علمو کے پاس گئے۔ علمو تھا تو چٹا ان پڑھ لیکن حد درجہ کا مکار اور چلاک تھا۔ وہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور ایک جھوٹ سے دوسرا جھوٹ اور دوسرے سے تیسرا اس ہوشیاری سے بولتا کہ سننے والے کو اس کی بے گناہی پر یقین آ جاتا۔ لیکن جب اسے باور کرایا گیا کہ اس کے تینوں ساتھیوں نے اس کا ہی نام علمو بتایا ہے تو علمو کا سر جھک گیا۔ علمو نے اپنے کارنامے سنانے شروع کیے۔ علمو 50 سے زیادہ مرتبہ جموں سے پاکستان آیا تھا اور اس نے 30 سے زیادہ بھارتی جاسوسوں کی رہنمائی کی تھی اور ان کو مختلف جگہوں پر جاسوسی کے لیے تعینات کیا تھا۔ علمو سے ہر بھارتی جاسوس کے بارے میں علیحدہ علیحدہ اور تفصیل سے معلومات حاصل کی گئی اور ہر ایک کا پیچھا کیا گیا۔ چند دن پہلے علمو نے وزیرآباد کے ڈاک خانے سے ایک ایجنٹ کو 800 روپے گجرات بھیجے تھے، لیکن اس کا نام و پتہ معلوم نہیں تھا۔ علمو نے کہا کہ چونکہ میں بالکل ان پڑھ ہوں اس لیے میں نے منی آرڈر فارم بھی ڈاک خانے کے ایک کلرک سے پر کروایا تھا اور مجھے میرے آقاؤں نے جس کاغذ پر پتہ لکھ کر دیا تھا وہ بھی میں نے ضائع کر دیا۔ میجر ملک نے سوچا کہ وزیرآباد سے گجرات شاذ و نادر ہی کوئی منی آرڈر بھیجتا ہوگا، اس لیے اس منی آرڈر کی رسید ڈھونڈنا مشکل نہ ہوگا۔ وزیرآباد پوسٹ آفس والوں نے بتایا کہ تمام ریکارڈ لاہور GPO بھجوا دیا گیا ہے۔ لاہور GPO کے اہلکاروں نے بھرپور تعاون کیا اور جلد ہی ڈھیروں رسیدوں میں سے 800 روپے وزیرآباد سے گجرات بھیجے جانے والے منی آرڈر کی رسید ڈھونڈ نکالی۔ رسید پر درج پتے پر آدمی تعینات کر دیے گئے اور خفیہ طور سے اس گھر میں ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی گئی۔ یہاں صرف ایک آدمی رہتا تھا جو کہ چودھری محمد شبیر تھا۔ چند دنوں بعد مجسٹریٹ اور پولیس پارٹی کے ساتھ اس کے گھر پر ریڈ کیا گیا۔ چودھری شبیر نے بھاگنے کی کوشش نہ کی، صرف اتنا کہا تو آخر آپ لوگ مجھ تک پہنچ ہی گئے۔ گھر کی مکمل تلاشی لی گئی، اس میں سے وائرلیس سیٹ کوڈ اور بہت سی رپورٹیں جو ابھی بھیجی جانی تھی ہاتھ لگ گئی۔ چودھری شبیر نے انکشاف کیا کہ میرا اصلی نام روپ لال ہے اور میں انجینئر بٹالین کا سپاہی ہوں جو کہ سیالکوٹ بارڈر پر تعینات تھی۔ ایک رات شور مچا کہ پاکستانی کمانڈوز آ گئے ہیں اور خوف میں سب نے اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے فائر سے اپنا ہی نائک ہلاک ہو گیا۔ میرا کورٹ مارشل ہوا اور مجھے 15 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی اور جیل بھیج دیا گیا۔ روپ لال نے بتایا کہ بھارتی جیلوں میں رشوت ستانی، چرس، افیون کا کاروبار، ناقص غذا کی فراہمی عام ہے اور قیدیوں سے انسانیت سے گرا ہوا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ ایک دن ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را کے کچھ لوگ جیل میں آئے
اور خطرناک مجرموں، قاتلوں اور لمبی سزا پانے والے قیدیوں کے انٹرویو شروع کر دیے۔ میں نے بھی انٹرویو دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم پاکستان جا کر رہنے اور جاسوسی کے لیے تیار ہو؟ میں جیل کے حالات سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ میں نے ہاں کر دی اور ایک فارم پر دستخط کر دیے۔ مجھے نئی دلی لے جایا گیا جہاں 9 ہفتے کا جاسوسی کا کورس کروایا گیا۔ وہاں سے مجھے جموں لے گئے جہاں مزید 3 ماہ کا اسپیشلسٹ کورس کروایا گیا۔ ایک رات مجھے اسمگلروں کے ساتھ پاکستان بھیجا گیا اور مجھے سکھایا گیا کہ اب سے تم اوکاڑا کے ایک کمیشن ایجنٹ ہو اور گجرات شہر میں کاروبار کے لیے آئے ہو۔ میں نے گجرات شہر میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور تھوڑے ہی عرصے میں کافی دوست بنا لیے۔ میں باقاعدہ مسجد بھی جاتا جس سے مجھے ایک شریف شہری بھی سمجھا جانے لگا۔ اس دوران میں راولپنڈی، جہلم، کھاریاں اور لاہور اور اوکاڑا تک گیا۔ چونکہ میں فیروز پور کا رہنے والا ہوں اس لیے مجھے زبان اور لباس سے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں بھارت سے آیا ہوا ہندو ہوں۔ 3 ماہ بعد میں بارڈر کراس کر کے واپس جموں گیا اور اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کو رپورٹ کی اور انہیں بتایا کہ میں گجرات میں بآسانی رہ سکتا ہوں۔ مجھے 4 ہفتے کی مزید تربیت دی گئی جس میں وائرلیس سیٹ چلانا، اسے درست کرنا اور پیغام کے کوڈ وغیرہ سکھائے گئے۔ مجھے نمبر P7 دے کر وائرلیس سیٹ کے ساتھ واپس پاکستان بھیج دیا گیا اور میرا کام فوجی حضرات سے رابطہ کرنا، ان سے معلومات حاصل کرنا، ان میں سے موضوع حضرات کو ایجنٹ کے طور پر بھرتی کرنا تھا۔ پاکستان آ کر میں نے گجرات میں ایک گھر کرائے پر لیا اور جہلم سے اوکاڑا تک اپنی کاروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اکثر فوجی حضرات جو بازاروں میں سودا سلف خریدنے کے لیے آتے، میں ان سے دوستی کی کوشش کرتا اور چند ہی ملاقاتوں میں مجھے وہ باتوں میں اپنے یونٹوں کے متعلق بہت کچھ بتا دیتے۔ یونٹ کے نام، یونٹ کے پاس فوجی ساز و سامان، اسکیموں اور ٹریننگ کی تفصیلات، افسروں کے نام وغیرہ وغیرہ معلوم کرنا معمولی سی بات تھی۔ روپ لال نے جو خفیہ معلومات حاصل کی اور جتنے ایجنٹ بھرتی کیے ان سب کی تفصیل بھی بتا دی۔ روپ لال نے ابھی تک باقاعدہ طور سے 21 ایجنٹ بھرتی کیے تھے جن میں سے چند کو وہ اپنے ہمراہ ہندوستان بھی لے گیا تھا۔ جب ان ایجنٹوں کو باری باری پکڑا گیا اور ان کی سرگرمیوں کی تفصیل حاصل کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائیوں نے صرف چند سکوں کے عوض اپنا ضمیر اور ملک کے راز ایک چالاک ہندو کے ہاتھوں فروخت کر دیے تھے۔ روپ لال کے لیے ایک پیغام بنایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم اپنے وائرلیس سیٹ پر پیغام بھیجو کہ کچھ بہت ہی حساس قسم کی دستاویزات ہاتھ لگنے کے امکانات ہیں، اس لیے اپنے افسر سے کہو کہ 10,000 روپیہ اور ایک ایجنٹ تیار رکھے اور اس کے اگلے پیغام کا انتظار کرے۔ روپ لال نے یہ پیغام بھیج دیا۔ جموں سے اس پیغام کا مثبت جواب آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ روپ لال نے پیغام درست بھیجا ہے۔ چند دنوں بعد دوسرا پیغام بھیجا گیا جس میں گجرات کے ایک ہوٹل کا پتہ دیا گیا اور وقت اور تاریخ مقرر کی گئی۔ ادھر سے پیغام آیا جس میں اس ایجنٹ کا حلیہ بتایا گیا جو پیسے لے کر آ رہا تھا۔ مقررہ تاریخ اور وقت پر روپ لال کو برقع پہنا کر اس ہوٹل میں لے جایا گیا اور اسے ایک ایسی جگہ بٹھا دیا گیا جہاں اس کی نظریں دروازے پر تھیں۔ جیسے ہی ہندوستان کا ایجنٹ آیا روپ لال نے کہا یہی آدمی ہے۔ چنانچہ میجر ملک کی ٹیم کے آدمی ایجنٹ کو پکڑ کر لے گئے۔ اس قسم کا کھیل ہندوستان کے ساتھ 2-3 ماہ جاری رہا اور ان کے 3 آدمی پکڑ لیے گئے۔ ظاہر ہے جب ان کا کوئی ایجنٹ بھی واپس نہ پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ روپ لال پکڑا گیا ہے، چنانچہ اس کے مزید پیغاموں کا جواب دینا ترک کر دیا گیا۔ روپ لال نے تفتیش کے دوران یہ بھی بتایا کہ میرے افسر بہت لالچی اور جھوٹے ہیں، میں نے جو بھی کام کیا مجھے اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا۔ اس نے کہا کہ میرے افسر اکثر پیسے خود رکھ لیتے ہیں اور جب میں پاکستان آتا ہوں تو مجھے لمبی چوڑی فہرست دے دیتے ہیں کہ واپسی پر ہمارے لیے یہ تحفے لے کر ہو۔ روپ لال اور اس کے ایجنٹوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ روپ لال کو پھانسی کی سزا ہوئی اور دوسرے ایجنٹوں کو مختلف دورانیہ کی قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ دوستو یہ 80 کی دہائی کی سب سے بڑی کامیابی تھی جو ISI کے ہاتھ لگی، جس میں ایک ایجنٹ کے ذریعے کافی دوسرے ایجنٹ پکڑے گئے۔ دوستو جب کسی دشمن ملک کا ایک جاسوس پکڑا جاتا ہے تو وہ جاسوس نہیں، پورا ایک نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے۔ کلبھوشن یادو بھی پورا ایک نیٹ ورک تھا۔ ISI نے کلبھوشن کا سارا جوس نکالا، اس کے ذریعے دوسرے جاسوس بھی پکڑے، انڈیا کو اسی کے ذریعے رانگ انفارمیشن دی اور سارے وہ راز جو اس کے پاس ہو سکتے تھے سارے نکلوائے۔ جب ISI کو لگا کہ اب یہ بندہ کام کا نہیں ہے تو آرمی کورٹ سے سزائے موت دلوا دی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے ہم اب تک اسے سزا نہیں دے پائے۔ دوستو یہاں میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، کچھ لوگوں نے اپنے منہ میں کتے باندھے ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی منہ کھولتے ہیں تو بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ یہ گھٹیا لوگ سارا دن سوشل میڈیا پر ISI اور پاک فوج کے اوپر بھونک رہے ہوتے ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ ایک جاسوس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کہ وہ کس طرح پاکستان کے خلاف بننے والے پلانز جو کہ ابھی صرف ایک ٹیبل پر پڑی فائل میں ہوتے ہیں کس طرح چلاتا ہے۔ دوستو ISI کا ایک جاسوس، ایک سپاہی
ایک جان باز انڈین آرمی کے کسی ہیڈ کوارٹر میں دن کو انڈین آرمی کے میجر کی یونیفارم میں ان کے درمیان بیٹھا ان سے خوش گپیاں لگاتا، ان کے ساتھ مسکراتا، اور شب کے کسی پہر جب تم لوگ بریانی ہضم کرنے میں مشغول ہوتے ہو، وہ دشمن کے ناپاک عزائم سے اپنے ادارے کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی خستہ حال مندر کی ٹوٹی سیڑھیوں پر آلتی پالتی مار کر دھوپ میں بیٹھا پنڈت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دلی، کلکتہ اور ممبئی میں پاک بھارت کرکٹ میچ اور بھارتی یوم آزادی پر ترنگا اٹھائے پھر بھی دل ہے ہندوستانی گاتا کسی پرجوش بھارتی نوجوان کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے کئی روپ ہیں، کئی رنگ ہیں۔ وہ بیدار ہے تو ہم آرام سے سوتے ہیں، وہ کسی گمنام راہ میں مارا جاتا ہے تو کوئی احتجاج نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ وہ میری مٹی کا بیٹا ہے، وہ میرا فخر، میری شان، میرا غرور، میرا مان ہے، وہ میری محبت ہے، وہ ISI ہے۔ یہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو کوئی بتا دو کہ ہمارے پاس ایسے بیٹے ہیں جو اس وطن پر 1000 بار اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وطن نے تا قیامت رہنا ہے انشاءاللہ۔ پاک فوج زندہ باد، ISI پائندہ باد۔ کفن ہم سر پہ چلے ہیں، کھا کے قسم ہم گھر سے چلے ہیں، سر جو اٹھے ہیں نہیں جھکیں گے۔ دیکھ لے دنیا، دیکھ زمانہ، پڑے گا بھاری سامنے آنا، ہم